برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے نامہ اعمال حاصل کریں گے، ان کے مختلف مناظر میں ایک رات میں اس رمضان المبارک کی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طویل گفتگو کیوں کی ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی کوئی اور مثال بھی نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ 70 کا صیغہ بھی صرف تحدید بتلانے کے لیے نہیں ہے، گویا یہ بتلانے کے لیے ہے کہ بے اندازہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے، لیکن کیا کیا جائے، بندے ہیں کہ آگ میں پہنچنا چاہتے ہیں۔
اب ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ رب العزت جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالے؟ پھر جہنم کیوں ہے؟ پھر بھڑکتی ہوئی آگ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنی مرتبہ تنبیہ کر رہا ہے کہ گناہوں کے پاداش میں دراصل جہنم تمہیں ملے گی، یہ ایک طبعی نتیجہ ہے، جس طرح تم زہر کھاتے ہو تو مرتے ہو۔ ایک چیز کا ایک نتیجہ ہے، ایک فعل کا ایک نتیجہ ہے، بعینہ ہی اسی طرح گناہوں کا ایک نتیجہ ہے، بظاہر دنیا میں نہیں دکھتا ہے تمہیں، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیا نتیجہ؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچو گے۔ ایک طرف یہ نتیجہ، ایک طرف اللہ کی محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پکارتا ہے، انبیاء کے ذریعے پکارتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہر کسی سے کلام نہیں کرتا، ہر کسی سے سامنے نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا اصول ہے۔ تو انبیاء کے ذریعے کلام کیا، اور آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو جا بجا آیتیں رکھ دی کہ دیکھو یہ ہونا ہے، تم ڈرو، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تمہیں جہنم بھیجنا نہیں چاہتا۔ اللہ کا منشا جہنم میں ڈالنے کا نہیں ہے بندوں کو، لیکن تم ہو کہ آگے سبقت کر کر کے تم وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگوں بچو، یہ آنا ہے، یہ ہونا ہے۔ تو جا جا آیتیں بکھری ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر، ہر دن کے لیے ایک الگ موضوع کی آیتیں اگر ہم پیش کریں گے تو 30 دن ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت اور جہنم کے تذکرہ قرآن کریم سے ہم ختم نہیں۔ اتنی زیادہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں جنت کے مناظر میں رکھا ہے تو کہیں جہنم کے مناظر میں رکھا ہے۔ انہی میں سے 2-3 مناظر میں نے پیش کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ آج بھی مختلف مناظر، ایک بالکل بالترتیب، یہ تو میں نے گزشتہ کے موضوع میں پیش کیا تھا۔ کل کا موضوع بھی دراصل پورا وقت وہی لے لیا کہ ایک ہی مضمون کا جو سامنے آیا تھا، اصل میں مجھے اور بھی گفتگو کرنا تھا، وقت ہی نہ ملا۔ حدیث شفاعت کا پورا مضمون آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ آج مختلف مناظر پیش کروں گا وہاں سے، جب یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے تمام اولاد آدم، ایک اصحاب المیمنہ، ایک اصحاب المشأمہ، ایک السابقون السابقون۔ تو میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہے سورہ انشقاق کی، اذا السماء انشقت، کیا ہوگا اس وقت؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیا بہترین تعبیر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے تابع ہونے کی دلیل میں پیش کر رہا ہے۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان اپنے رب کی آواز پہ کان لگائے گا۔ اذنت، کان لگا دے گا اپنے رب کے حکم پہ۔ وحقت، اور اس کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، میرے حکم سے سرتابی کون کر سکتا ہے؟ آسمان تھر تھر کانپ رہا ہے، زمین تھر تھر کانپ رہی ہے، یہ سیارے تھر تھر کانپ رہے ہیں، یہ نظام شمسی تھر تھر کانپ رہا ہے۔ ایک بدبخت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے کانپتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان اپنے رب کے حکم پہ کان لگائے گا، اور اس کو چاہیے بھی کہ وہ اللہ کے حکم پہ اپنا کان لگائے۔ أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کیا ہوگا تب؟ جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ یہ گیند کے معنی تھے نا، میں نے پہلے بیان کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قیامت کا منظر پیش کیا ہے اس میں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ جو گول دائرہ ہے، یہ کرہ ہے، گویا کہ اسی کو کوئی اور میٹیریل سے یوں کھینچ دیا جائے گا کہ اوپر نیچے کچھ نہیں ہوگا، بس یہ زمین پھیل جائے گی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، مد ہے مد کا مطلب کھینچنا، اسی سے مد ہے، ہم بھی مد کرتے ہیں نا، الف لام بھی مد کے اوپر مد ہوگا، وہ مدت اسی سے کھینچنا ہے۔ جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو وہ کھینچ دیا جائے گا نا، کیا خوبصورت تعبیر ہے، دیکھیے پھر اب یہ کرہ ہے نا، اب اس کرے پہ کتنا خزانہ موجود ہے پتہ ہے آپ کو؟ جتنے افراد مرے ہیں سب کسی میں دفن ہوئے، اب جو انسان دفن ہوئے ہیں صرف اتنے انسان، صرف انسانوں کے جسم نہیں ہیں، معدنیات کا ایک لمبا نامنتہا سلسلہ ہے، سونا کہاں سے نکلتا ہے، چاندی کہاں سے نکلتی ہے، دھاتیں کہاں سے نکلتے ہیں، لوہا کہاں سے نکلتا ہے، کوئلہ کہاں سے نکلتا ہے، سب تو اسی کے اندر موجود ہے، جتنی دھاتیں معدنیات ہیں سب اندر موجود ہیں زمین کے اندر۔ اب جو کچھ سائنس کے ذریعے پہنچے وہ تو بہت کم ہے، کتنا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا اس زمین کے اندر، اور وہ سہائے ہوئے سب کچھ لیے ہوئے۔ اب بھلا ایسے گیند کو جس کے اندر کچھ ہو آپ کھینچیں گے تو ہوگا کیا؟ جو اندر ہے وہ ابل کے باہر پڑے گا۔ اللہ وہی کہتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال پھینکے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور باہر خالی ہو جائے گی، نکال کے پھینکے گی باہر۔ اب اس میں سے نکلیں گے ہم، ہاں یہ زلزلہ کیوں ہے؟ یہی زلزلہ ہے جو زلزلے کے حیثیت سے سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کہ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا تمام بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، وہاں حیرت میں ہوگا، ما لها کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہے جب پورے خبریں بیان کرے گی، کون؟ زمین۔ اور انڈیا ریڈیو میں خبریں سنتے ہیں نا، ہم بیٹھ کے بڑے مزے سے، فلاں جگہ ایسا ہوا تھا ویسے ہوا تھا، ٹی وی پہ خبریں سن کے ہم تبصرے کرتے ہیں، وہاں بھی وہ خبریں بیان کرے گی۔ یحدث اخبارها، اخبار خبروں کو کہتے ہیں، آپ کو ہی معلوم بأن ربك اوحى لها، رب کے حکم سے تمام احوال بیان کرے گی، فلاں زمین پہ اتنے زنا کیا تھا، فلاں زمین پہ اتنے کیا مکریاں کی تھی، فلاں اتنے کیا جھوٹ بولا تھا، فلاں اتنے دغابازی کیے، فلاں اتنا ظلم کیا تھا، سب کچھ احوال ایک بھی نہیں چھوٹا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ہم کھینچ دیں گے زمین کو، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنا بوجھ نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، پھر آئے گئی وہی آیت جو اوپر گزری تھی آسمان کے سلسلے، چاہیے کہ اس کو بھی یعنی زمین کو بھی اپنے رب کے حکم پہ کان لگاتا، کون اس سے سرتا بھی کر سکتا ہے؟ ایک بدبخت انسان ہے، ایک بدبخت جن، بس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، نہ کسی کو اختیار ہے، کوئی ذرہ نہیں، سب اس کے تابع لگے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی فساد بھی نہیں ہے۔ آسمان میں کبھی فساد ہوا سنے آپ؟ کتنے ہیں کروڑوں سیارے، کروڑوں ستارے، کبھی کوئی فساد ہوا؟ کیوں؟ وہ رب کے حکم پہ چل رہا ہے۔ جب بندے بھی رب کے حکم پہ زمین پہ چلیں گے کوئی فساد نہیں ہوگا، جب رب کے حکم پہ نہیں چلتے ہیں تو بندوں کے درمیان فساد ہے آج دنیا میں۔ اگر ایک حکم پہ چلیں گے تو پھر فساد نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے، کیوں؟ سب رب کے حکم پہ چلتے، فساد نہیں۔
فساد کیوں؟ رب کے حکم پہ نہ چلو گے تو فساد ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کوئی فساد نہیں ہے، صرف کائنات میں ایک مخلوق ہے جو انسان ہے، ایک اور مخلوق ہے جو جن ہے، جن کو اختیار ہے، جو اللہ کے حکم سے سرداری کرتا ہے۔ تو اسی لیے لگا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کو چاہیے کہ وہ رب کے حکم کو مانے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے۔ یا ایھا الانسان، اب آ گئی وہ آیت، ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مجھ جیسے رب سے، رب کریم، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، اپنے بندوں پہ رحمتیں نچھاور کرنے والا، ایسے رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے تجھے؟ کتنی درد بھری آواز ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے کیا ہے رب کی نافرمانی کرنے پہ تجھے ابھارا ہے؟ یہاں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم جو کچھ بھی کرنا ہو کر، جتنی محنتیں کرنا ہو کر لو، جو کچھ تگودو کرنا ہو کر لو، دنیا کمانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، رات دن اسی کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھو، لیکن یاد رکھو جو کچھ کرو گے میرے سے مل کے ہی رہنا ہے، چھٹکارا نہیں۔ قادر الی ربک کدحا فملاقیہ، کیا کرتے ہو تم؟ چھٹ کے بھاگ جاؤ گے، حساب دینے سے ٹکرا جاؤ گے، کہیں چھٹ جاؤ گے؟ جب یہ نظام قائم ہوگا، عدل کا نظام حشر کے میدان میں جمع کرے گا، رحمان میں پوچھتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی سرزمین آسمانوں اور زمینوں سے بھاگ سکتے ہو؟ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ فانفذوا لا تنفذوا، نہیں بھاگ سکتے تم کہیں، کہاں بھاگو گے تم؟ مجھ سے بھاگو گے؟ میری مملکت سے بھاگو گے؟ میری حکومت سے بھاگو گے؟ میرے حساب سے بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے تم، تو عاجز ہو تو یاد رکھو اپنی زندگی کو سدھارو، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے قادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہیں کتنی بھی تم محنت کرنے والے کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن مجھ سے ملاقات کرنا ہے۔ اس ملاقات میں بتلاؤں گا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، ہاں اس وقت ملاقات کر کے اللہ تبارک و تعالی جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ نشانی اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے بعد حساب بہت آسان مل گیا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ پلٹ کے آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی، کیوں؟ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ اس بات کا مطلب حساب نہیں ہے، حساب یسیرہ کا مطلب سمجھ لیجیے، یہاں جن کو سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے اصل میں ان کا حساب ہی نہیں ہے، بس پیشی ہے، چلو بھائی کیا چلو جنت، یہ پیشی بس، تھوڑا سا آگے آ جائیے، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی جگہ کچھ بلا سکتا ہے۔ من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حساب کیا ہوگا؟ حساب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس وہ آسان حساب۔ اب وہ آسان حساب کیا ہے؟ ابھی رکھیے، آؤں گا پوری گفتگو کے ساتھ۔ اب اللہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں جن کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ تو آ گیا دوسرا گروہ، وہ جو ہم نے واقعہ میں پڑھا تھا، وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ،
بائیں ہاتھ والے، یہ بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا ہے؟ تو ایک تو ان کا معاملہ ایسے بھی ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں بھی ملے گا، اور ذلیل کرنے کے لیے بات دوسروں کو، اور جو زیادہ گنہگار ہوں گے ان کو صرف بائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا، بلکہ بائیں ہاتھ کو موڑ کے پیچھے کر کے کیا کریں گے؟ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وراء ظہری۔ اس تذلیل کی انتہائی تذلیل کی نشانی۔ ایک تو یوں سامنے سیدھے ہاتھ لے لو، تم جنتی ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ دوسرا کیا ہے؟ بائیں ہاتھ میں لو، پھر انہیں کے اقرا کتابک پھینک دیا جائے۔ اس سے انتہائی بدبخت نشانی کیا ہے؟ وراء ظہری، پیٹھ پیچھے کر کے دیا جائے گا، لو پکڑو۔ فسوف يدعو ثبورا، لیتے ہی سمجھ جائے گا کہاں پہنچ گیا ہے، پکارے گا موت کو۔ لگتا ہے فسوف يدعو ثبورا، وہ پکارے گا کاش کہ میں علی مر جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ یہاں زندگی چاہتا ہے، وہاں موت چاہے گا۔ وراء ظہری فسوف يدعو ثبورا، موت تو نہیں آنی ہے۔ ویصلی سعیرا، پھینک دیا جائے گا اس کو نار کے اندر، جہنم کے اندر۔ سعیر جہنم کا ایک گڑھا۔ ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، اصل میں یہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوشی سے رہتا تھا۔ یہاں خوشی سے رہنا نہیں ہے، تب وہاں خوشی۔ کیا بات ہے، دیکھیے کیا یاد دلا رہا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ وراء ظہری کیوں ملا اس کو؟ پیچھے ہاتھ کر کے پیچھے کیوں نام اعمال ملا؟ فسوف يدعو ثبورا، یہ پکارے گا موت کو۔ ویصلی سعیرا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا کی زندگی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش تھا۔ ابھی وہ مسرور کا لفظ اوپر آیا ہے اہل جنت کے لیے۔ من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے اہل و عیال میں خوشی خوشی واپس آئے گا۔ کہاں؟ جنت میں آئے۔ لیکن اس کا معاملہ بدبختی کا کیا ہے؟ یہ دنیا میں خوش تھا، اللہ ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر کی تو دنیا خوش ہوتی ہے، بیوی خوش ہوتی ہے، اولاد خوش ہوتی ہے، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، بس ان کا خیال تھا، اللہ کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ہاں، یہ تو اہل جہنم کی نشانی ہے، یہ تو پیٹھ پیچھے لینے والوں کی نشانی ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ خیال کیوں ہوا؟ ایسی ایکٹیویٹیز کی زندگی کی کیوں بنی؟ انہ ظن ان لن یحور، اصل میں یہ سمجھتا تھا کہ رب سے مجھے کبھی ملاقات کرنا نہیں ہے، قیامت کبھی قائم ہونی نہیں ہے، سوالات کبھی نہیں ہوں گے میرے سے، ہوں گے بھی تو کیا ہے، فلاں پیر صاحب ہے، فلاں مرید کا ہوں، فلاں معاملہ ہے، امت محمد یا امت مرحومہ میں اللہ بڑا رحیم بھائی، کہا اللہ معاف نہیں کرے، ہمیں جو چاہے کرتے رہو، لیکن کیا شیطان تو کہتا ہے اللہ بڑا رحیم۔ اللہ جہاں بڑا رحیم ہے وہاں قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، زبردست بھی تو ہے۔ شیطان دھوکے میں یوں ڈالتا ہے، فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، نہیں لوگوں یاد رکھو، بلا اس بات کی تردید ہے، وہ سمجھتا تھا کہ مجھے حساب نہیں دینا، لیکن بلا ہرگز نہیں، بے شک ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اس کا رب اس کی دنیاوی زندگی کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مجھے حساب نہیں دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جس کا خیال یہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرے گا، دھوکہ بازی کرے گا، ظلم کرے گا، جھوٹ بولے گا، نافرمانی کرے گا، کیسے کرے گا؟ جب یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ خیال محو ہو جائے کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے، بھلا اتنی باتوں کو کہاں یاد رکھے گا، اتنی لمبی زندگی ہے کہاں حساب ہوگا، میں نے اتنے کام کیے کہاں پوچھے گا، شاید کچھ پوچھے گا، اوپری اوپری معاملہ ہوگا، وہاں سے چلے جاؤں گا۔ اگر یہ خیال ہے تو گناہ کرے گا، اگر یہ خیال ہے کہ اس کا ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہا ہے اور ایک ایک حرکت کے بارے میں سوالات ہوں گے تو ضرور بھی ضرور وہ کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی زندگی کو دیکھ رہا تھا، لیکن
ٹاسک آتا ہے پھر اہل یمین کا اور اہل شمال کا، سیدھے ہاتھ والے بائیں ہاتھ۔ اب آئیے بھی یمینی جو لیتے ہیں تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلی شرط سمجھ لیجیے، اس دنیا کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا ہے، تبھی اہل یمین بن سکتے ہیں۔ یہ خیال نکل گیا پھر سمجھیے کہ اہل یمین میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کا ڈر عطا فرمائے۔ ڈر بھی اسی سے مانگنا، یہ خود بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ڈر خود اللہ سے مانگا کرو، دنیا مانگتے ہو، معصیت پہ دل ابھار رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ ڈر مانگو خود اسی سے، اللہ تیرا ڈر دے دے، میرے دل میں تیرا ڈر نہیں ہے۔ اللہم اقسم من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا ڈر ایسا میرے دل کے سامنے ڈال دے کہ میرے گناہ کے اور میرے درمیان وہ آڑ بن جائے، میں گناہ کرنا چاہوں کر نہ سکوں۔ کیا بہترین دعا ہے، دیکھیں الفاظ، اقسم لنا من خشیتک، تقسیم کر دے اے اللہ تیرا ڈر، تیری خشیت، ما تحول به بیننا وبین معصیتک، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بنا کے چھوڑ دے، میں چاہ کے بھی کر نہ سکوں۔ اللہ کا ڈر آتا ہے تو یہ خود اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو مجھے متقی بنا، تیرے ڈرنے والوں میں مجھے شمار کر لے، میرے دل کے اندر تیرا ڈر ڈال دے، تمام ڈروں کو نکال دے، تیری محبت ڈال دے، تمام محبتوں کو نکال دے۔ یہ وہ چیز اسی سے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اہل یمین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اس دنیاوی زندگی کے اندر۔ اب کل میں نے جو آیتیں تلاوت کی نا، آپ کو اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، میں وہ بھی بیان کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین کے لیے ہے جنات بھی اور انعامات بھی، باغات بھی اور انعامات بھی، نعمتوں بڑے باغات، جنات و نعیم، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، وہ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس پر۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جحیم جہنم کا ایک نام ہے، سعیر جہنم کا ایک نام ہے۔ انہیں کتنی وادیاں ہوں گے اور ان کے الگ الگ کیا کیا خصوصیات ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ ایک جگہ ایک دوسرا نام استعمال کر رہا ہے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کیوں؟ تم دنیا میں سے ڈر کے عمل کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کے عوض کھاؤ، بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفہ، گاؤں تکیے لگائے وہ ایک دوسرے کے آگے بیٹھے ہو، تکیہ لگائے، متکئین، اسی سے تکیہ بھی ہے کیونکہ اس پہ ٹیگ لگاتے ہیں نا کہ تکیہ، اسی سے متقی، خاص کر صوفہ جو ہے نا، بڑا بہترین صوفہ اس کو کہتے ہیں، متقین علی سرر مصفوفہ، بہترین تختوں، بہترین کیا ہے مصحریوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ بڑے کیا ہے قرینے کے ساتھ صوفے سیٹ کیے ہوئے ہیں، گویا کہ صف کے صف در صف، اور کوئی بھی نا پیچھے لگے نہیں بیٹھے، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اہل جنت کے دل اللہ اتنا پاک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا جی، جس کے بارے میں دل میں میل آ جائے، جس کے بارے میں دل میں کدورت ہو، جس کے بارے میں دل میں حسد ہو، کبھی وہ آنکھ دکھا کے بات نہیں کرتا، آپ دیکھیں دو دوست ہوں گے، جب تک دوستی کی بڑا اچھا بات کریں گے، آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے، جب بھی کوئی دل میں کدورت آ جائے، وہاں میں گیا تھا، وہاں گیا تھا، یہاں وہاں دیکھ کر انسان نے دیکھا، یہ دراصل دل میں صاف ہونے کی نشانی ہے کہ بالکل بالمقابل انسان بڑے خوش دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے یہاں پہ کیسے گھر دکھتے نہیں، مطلب بالکل دل صاف چھپ کے جا رہا ہے نیچے سے، سمجھ لیجیے دل میں کچھ کالا ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے۔ ہاں تو اسی لیے اللہ کہتا ہے اہل جنت ہمیشہ کبھی پیٹھ کے بالمقابل نہیں بیٹھے، یعنی پیٹھ کی طرف نہیں بیٹھے،
ہمیشہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بیٹھے گے. کیوں؟ آئینے کی طرح صاف کر دے گا, ایک دل کی طرح کر دے گا اللہ تعالیٰ علیہ جنت. کبھی کوئی کدورت نہیں آئے, کبھی کوئی حسد نہیں ہو, کبھی کوئی کینہ نہیں ہو, کبھی کوئی غلط فہمی نہیں آئے گی دلوں کے اندر. علی سور متقابلین, بالکل آمنے سامنے تکیہ لگا کے بڑے مزے کے ساتھ مجلس سے قائم کریں گے. تو متقین علی سرر مصفوفہ, سب در سب بیٹھیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اللہ کہتے ہیں ہم بیاہ دیں گے. کہ ہم کون کرتا, خالی سالہ کے نکاح کرتے تھے, اور نکاح ہوتے ہی پھر پوچھتے کہ مولوی صاحب طلاق لینے کے واسطے کیا کرنا. اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ, ہم نکاح کر کے چھوڑیں گے تمہارا. کس سے کریں گے؟ کون ہے؟ بحور عین, حور ہے بڑی بڑی آنکھوں والی. غزالی آنکھیں ہیں نا, یہ مشہور ہے حسن کے لیے, ہرن جیسے آنکھیں, اسے کہتے ہیں حور عین, یعنی سراپا آنکھ اور حسن کی سب سے بڑی آنکھ. دیکھیے نا جی, پتہ ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ پتہ ایسے کرتے ہیں کہ نقاب پہننے والے میں وہ آنکھیں ایسے تراش کے باندھتے ہیں کہ وہ اور خوبصورت ہے. اب بیچارے مرد حضرات کیا کریں گے, نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ ایسا کوئی چیز پہننا چاہیے کہ وہ آنکھیں تراشی ہوئی نہ نظر آئے, کیونکہ یہ آنکھیں کا تراشنا کیا ہے نا, خوبصورتی کی انتہائی خوبصورتی کی دلیل ہے. اسی لیے ہمیشہ جہاں کہیں بھی حور کا لفظ آیا ہے, تین ساتھ میں آیا ہے, آنکھوں والی حوریں. اس کا مطلب کیا ہے, کوئی اور ہو جس کو آنکھ بھی نہیں ہوگی, ایسا ہوگا؟ اندھی حوریں بھی ہوگی؟ نہیں, یہ حسن کے انتہائی حسن کی نشانی ہے. تو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم نکاح کر کے چھوڑیں گے ان سے. کون سی حور؟ حور بھی وہ حور جن کی غزالی آنکھیں ہوں گی, جن کے آپ کہتے ہیں نا آنکھوں میں کھو گیا. یہاں کے جو ہے نا, ان کو دیکھ کے آنکھوں میں کھو گیا. کیا یہاں کھونا نہیں ہے, وہاں یہاں کھو گئے تو وہاں کیا ہوگا, پھر کھڑ بھی نہ سکیں گے. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, کہ ہم نکاح کر کے چھوڑیں گے انہیں بہترین بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. اللہ کہتا ہے کہ اچھا, اب کوئی یہ اہل یمین میں سے جنت پہنچ گیا اور باپ بڑا صالح تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, اور اس کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی وہ ایماندار بنایا تھا, ایمان سکھلایا تھا, اور ایماندار ہوئے تھے, لیکن اعمال میں باپ کے مقابل نہیں پہنچے. باپ بڑے اونچے درجوں میں ہے, بیٹا بھی جنت ہی میں ہے لیکن نیچے درجوں میں ہے. تو اللہ اپنے رحم خاص سے بلا کے کہیں گے کہ باپ الگ, ایک ہی جنت میں, باپ اوپر تم نیچے. نہیں, ایسا نہیں چاہیے, جاؤ دونوں اوپر چلو. یہ ہے رحمت. یہ نہیں کہے گا کہ باپ اوپر بیٹا نیچے ہے تو باپ کو بلا کے تمہیں بھی نیچے آ جاؤ. نہیں, وہ سلوک نہیں, اٹھاؤ. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, لیکن ایمان شرط ہونا. اسی لیے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو ایماندار بناؤ. ایمان میں تو اندر نہیں, اندر میں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو, جہنم یا جنت ہی ہو سکتا ہے. باپ جنت میں, بیٹا کا جہنم میں. کیوں؟ ایمان نہیں سکھایا. کیا بنایا, انجینئر بنایا, کیا بنایا, ڈاکٹر بنایا, کیا بنایا, فلاں بنایا. بڑا ہو کے کیا کر رہا ہے, لات مار کے گھر سے باہر نکال رہا ہے خود باپ کو جو کچھ پڑھایا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان نہیں پڑھایا. ہاں, غلطی اسی کی ہے. مشہور واقعہ وہ ہے نا کہ ایک اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو جب مار کے باہر نکال رہا تھا اور اس کا چھوٹا بچہ تھا اسی وقت, تو باپ نے کہا کہ بھائی کم از کم ایک چادر تو دے دے جاتے وقت. اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو جاؤ وہاں جو پرانی چادر پڑی ہوگی اس کو 2 ٹکڑے کر کے امی سے کہو کہ لاؤ, ان دونوں کو دے کے بھیجو. جب بیٹا لایا تو اس میں 3 ٹکڑے تھے. یعنی بیٹا میں نے 2 ٹکڑے پوچھا, تو نے کہا کہ ابا جان میں جب کروں گا تو 1 ٹکڑا بات ہونا چاہیے. ہاں میں بھی بھیجنا ہے نا آپ کو, ہاں جو کر رہے ہیں وہی تو میں کروں. تو یہ اولاد ہے جن کے لیے زندگیاں کھپاتے ہیں.
خون پسینہ ایک کرتے. اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، ایمان نہ سکھایا پھر سب کچھ سکھایا تو غلط کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا اپنی اولاد اپنے آنکھوں کے ساتھ، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. اس لیے اللہ نے شرط لگائی وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایمان کی اولاد ہے تو تب یہ معاملہ ہوگا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اب ان کی ذریت کو اللہ ملا دے گا اوپر. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن یاد رکھو پھر بھی كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر کوئی اپنے عمل کے عوض میرے پاس گروی ہے. یہ بات دو مرتبہ آئی ہے قرآن. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس میرے پاس گروی ہے. گروی پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اب مہاجن کے پاس جاتے ہیں نا، سود خور کے پاس سود لینے کے لیے، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز رکھو اور مجھے اتنا جب تک یہ چیز تمہارے پاس رہے گی وہ تمہاری شمار ہوگی جب تک کہ میں پیسہ واپس نہیں کرتا. یہ گروی ہے اس کے عوض. اگر واپس نہ کیا اور وہ مہاجن اس کو کھا گیا، دنیا کے کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے یا واپس نہ کیا ہے تو اس کو واپس ہی لے کے آپ کو دے سکتا نہیں. تو اسے کہتے ہیں گروی رکھنا، ایک کے عوض ایک رکھ دینا. اللہ کہتا ہے تمہارے پورے نفس میرے پاس گروی ہے تمہارے عمل کے بدلے. کل کے دن عمل خراب ہوا اٹھا کے جہنم میں پھینکا تو کوئی میرے اوپر کیا ہے ظلم کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ تم سب عمل کے عوض گروی ہو میرے پاس. عمل اچھا کر کے آؤ گے تو میں اس کو نفس کو چھوڑوں گا جنت کے اندر، یا نہیں تو جہنم میں ڈالوں گا. کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہین، یہاں پر ہمیں رہین. ہاں عمل اصل ہے، یاد رکھ لیجیے. عمل کے عوض گروی ہے سب. کل اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ جہنم ہی کے قابل ہے، جاؤ تو کچھ نہیں کر سکتے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اب آئیے پھر جنت کی طرف. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اب ہے کہ پھل فروٹ بفاکیہ کیسے پھیلا دیں گے؟ ایک طویل حد نگاہ تک ان کے لیے ہم پھیلا دیں گے. امددناہم بفاکیہ، جو پھل چاہے جیسے چاہے کھاؤ، ہم جوڑ کے رکھ دیں گے تمہارے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت، اور جس کی خواہش تم دل سے کرتے ہو. اشتہا اسی سے، شہوت بھی اسی سے. اردو میں تو شہوت اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں صرف کیا ہے نفسانی اور جنسی جذبے کے لیے، حالانکہ دیکھا جائے تو ہر خواہش کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ چاہو گے ویسے گوشت تمہارے لیے پرندوں کے سامنے آ جائے گا. 65 چاہیے، 95، 2005، کیا کیا چاہیے آپ کے لیے سامنے، اور کیسے چاہیے. کالی مرچ کا ہو، لال مرچ کا ہو، مرچ بغیر ہو، نمک کا ہو، کیا چاہیے تو سب امددناہم بفاکیہ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. کأس کہتے ہیں بالکل بھرے ہوئے گلاس کو، خالی گلاس کو کأس نہیں کہتے. عربی میں کأس کہتے ہیں بالکل موئے منہ. اب یہ بھرے ہوئے گلاس بھی وہ جو بالکل شراباً طہورا سے ہوں گے نا، بالکل ایسی شراب جس کے اندر کیا ہے، نہ کوئی تمہارے لیے گناہ ہوگا نہ تمہارے لیے سردری ہوگا. بالکل بہترین انداز میں، نہ بیماری کا کوئی شائبہ، نہ درد کا کوئی شائبہ، نہ عقل کے مغلوب ہونے کا کوئی شائبہ. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. ایسے بھرے ہوئے جام جنتی یوں لیں گے اور یوں چھینا چھپی کریں گے. ہم کہتے ہیں نا چیس بولو گے تار دے لیتا یہاں کا ایک طریقہ. دراصل یہی ایک لفظ ہے بالکل فٹ بھی بیٹھ. یتنازعون چھینا چھپٹی کرنا. تنازع ہم بھی کہتے جھگڑے کے لیے. یتنازعون فیہا کأسا، یہ گلاس ایک دوسرے سے لینے میں کیا ہے کہ خوش مزاحی کے ساتھ چھینا چھپٹی کریں گے. کأسا بالکل بھرے ہوئے گلاس، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہوگی نہ لغو بات ہوگی. یہاں شراب پیا تو ایسی واقعات کاما کرتا تو اللہ اکبر، انسانیت میں کیا ہے شرما جائے.
وہاں کوئی اثر اس طرح کا نہیں ہوگا. پھر بولے گا بے ہوش کیا کریں گے مولوی صاحب تک. تو اصل میں سمجھ لیجیے مزہ ہوگا وہی مزہ باقی ہے. اب اس کا کیا مزہ ہوگا یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں, جس کا کوئی ایک ہم کیا ہے اندازہ اور مداوع یہاں نہیں کر سکتے. تو وہ تو باقی ہے, وہ شراب کا مزہ تو ہے, لیکن اس کے کیا ہے واحیات کام اللہ تبارک و تعالی نکالتے. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دوسری بات کہہ رہا ہے, گردش کر رہے ہوں گے ان کے اطراف میں غلمان, نوکر چاکر. کیسے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی آپ کو ایسا نوکر نہیں ملے گا خوبصورت. وہاں ملے گا کیا ملے گا, بہت سے بہت ٹینشن کر لے گا بس, یعنی تو گورا گنڈا ہوگا بس. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نوکر اتنے خوبصورت ہوں گے تو تم کتنے خوبصورت ہوگے. تمہارے نوکر ہیں, نوکر کیسے ہیں؟ کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی. موتی ہے نا یہ بالکل کیا ہے صدف کے اندر ہوتا ہے. سیپیوں کے دو سیپی ہیں, وہ 2 سیپی اگر مونچھ دی جائے تو اس صدف کے اندر بنتا ہے, اور وہ جب پہلی مرتبہ کھلتا ہے نا اس وقت اتنی سفیدی ہوتی ہے کوئی پہلا اور اصل موتی نہیں دیکھ سکتا, اتنی سفیدی ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ لؤلؤ مکنون, چھپا کے رکھے گئے موتی, اور اس کی سفیدی اور اس کی خوبصورتی کیا ہو, یہ تمہارے غلام ہیں. غلام یہ ہے تو پھر تمہارا کیا مقام ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب یہ تمام جو کچھ کریکٹر ہے, ماحول ہے, کیوں بیان کیا, اب بتا رہے ہیں جنت میں جنتی اب یہ تمام چیزیں کھا بھی رہے ہوں گے, غلمان پھر بھی رہے ہوں گے, تکیہ لگائے صوفے پہ بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے. تو اب دنیا یاد کریں گے, دنیا جنت میں پہنچ گئے, دنیا یاد کریں گے. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, ایک دوسرے سے مخاطب کر کے پوچھیں گے. کیا پوچھیں؟ قالوا انا كنا اهل في اهلنا مشفقين. اصل میں جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس وجہ سے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے. جو ڈرتا ہوا نہیں گزارتا ہے وہ پھر وہاں پہنچے گا بھی نہیں, نہ یہ باتیں کرے گا. اصحاب الیمین میں بنے گا, وہاں پہنچے گا, ان انعامات سے لطف اندوز ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے. تو پھر کیا ملا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور اس سموم والا, اس لپیٹ والی, اس شعلے والی آگ سے ہمیں بچا دیا. کیوں؟ انا كنا من قبل ندعوه, اس سے پہلے ہم دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں تھے. یا قدر پکارتا ہے, یا فجا پکارتا ہے, یا غوث مدد پکارتا ہے, تو پھر وہاں کیسے کہے گا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے؟ پہنچے گا کیسے پھر؟ اہل جنت کی سب سے بڑی شان بھی یہی ہے. وہاں بیٹھ کے جو ذکر کر رہے ہیں, کیا ذکر؟ انا كنا من قبل ندعوه, اس سے پہلے ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے. انه هو البر الرحیم, وہی ہے سراپا ہم پہ رحم کرنے والا. یہ ہے اہل جنت کا ایک مقام. اب آئیے اصل موضوع کی طرف, وقت پہ آ گیا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا, جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کون ہے؟ ان کا حساب بہت آسانی سے لے لیا جائے گا. اب نظریں دوڑائیں حشر کے میدان میں بکھرے ہوئے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عائشہ پتہ ہے کہ آسان حساب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا کہ آسان حساب یوں ہوگا کہ رب تعالیٰ بندے کو بلائے گا, نامہ اعمال کھول کے رکھا جائے گا. لیکن تھا تو اصحاب الیمین میں سے تھا نا, سیدھے ہاتھ میں لے چکا. اللہ پوچھے گا یہ سب کیا؟ ہاں کیا.
چلو آگے جاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالی اس نامہ اعمال میں سے کسی پہ پوچھ لے کہ یہ کیوں کیا تو عائشہ سمجھو کہ وہ پھنس گیا, کبھی جواب نہیں دے سکتا. اللہ اگر کسی پہ سوال یہ کرتے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھی لیکن کیوں اتنا وقت لیٹ پڑا, مسئلہ ختم, نمازی ہو کے نہیں پہنچ سکتا اندر. اللہ اگر کسی کے لیے کیوں کا سوال کرتے تو وہ جواب ہی نہیں دے سکتا. آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر لفظ کیوں کہ اللہ کہے گا کہ اچھا میرا بندہ چلو, میرا بندہ چلو, میرا بندہ چلو. یہ کون ہوں گے؟ جو پہلے ہی سیدھے ہاتھ میں لے چکے ہوں. جہاں لے لیے تو اور بھی مراحل باقی ہوں گے, اور بھی اب جتنے کچھ لیے ہوں گے ان کے پورے نامہ اعمال میں تو کیا نہیں ہوگا, صرف سراپا نیکیاں تو نہیں ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی نا. اب ان کا بھی تو حل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم کی روایت, بڑی خوبصورت روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نامہ اعمال میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا حشر کے میدان میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا جو ہوگا تو اصحاب الیمین میں سے ہوگا, لیکن برائیاں بھی کی ہوں گی, برائیوں سے کون تھا. اور وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ اللہ برائیوں کے بارے میں پوچھ لے. اب اس برائیوں میں بڑی برائیاں بھی ہوں گی, چھوٹی بھی ہوں گی. بندہ پہلے سے ڈر رہا ہوگا, لیکن اصحاب الیمین میں سے ہوگا تو تحیہ بھی کیا ہوا ہوگا کہ اللہ کے پاس سچی بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن جو اصحاب الیمین میں سے نہ ہے نا, وہ آگے جا کے جھوٹ بولیں گے, جھگڑا کریں گے اللہ سے, نہیں اللہ نہیں کیا تھا, ہمیں کام نہیں کیا. ہاں یہ بھی ہوگا. ابھی وہ مناظر بھی آئے. اب تو یہ مناظر سن لیجیے. جو اصحاب الیمین میں سے ہوگا اپنے گناہوں میں ڈر رہا ہوگا, لیکن دل میں معلوم بھی ہوگا کہ اللہ کو سب معلوم ہے, اسی وجہ سے اعتراف کر لینا. یہاں پر بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ثابت ہونے کے بعد بھی اعتراف نہیں کرتے. اب ایسی قسم وہاں پہنچے گی تو وہاں پر بھی یہی سمجھے گی کہ جس طرح یہاں دھوکہ دیتی ہے انسانوں کو, اللہ کو بھی دھوکہ دے دے گی, وہاں بھی جھگڑے کریں گے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, ان کے منہ کو ہم کیا کریں گے, سیل کر دیں گے. بات ہی نہیں. اب جو کیا ہے ان سے بات, ہاتھ کیا ہے, ہاتھ سے پوچھے کیا کیا ہے, وہ کہے گا کہ اللہ کیا ہے. کہے گا کہ مطلب کتنا چھپا چھپا لے رکھا تھا تم دنیا کے اندر, اب میرے خلاف گواہی دینا. وہ کہے گا میں کیا کروں, جو کچھ وہاں بولنے کے لیے منہ دیا تھا, آج بولنے کے لیے ہاتھ دیا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہم کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلائے گا. تو نامہ اعمال میں حساب کے شروع کرنے سے پہلے فرشتے جو ساتھ میں کھڑے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ دیکھو اس کی بڑی بڑی برائیوں کو چھپا کے رکھو اور اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی برائیاں پیش کرو. تو اب وہ آ کے کھڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ فلاں بھائی تم کی اگر اللہ کو لکھی, ایک پیش کرو, دو پیش کرو, تین پیش کرو, چار پیش کرو, 5 6 7 8 9, بہت سی برائیاں لیکن چھوٹی چھوٹی. اللہ مجھے میں یہ سب کیا ہے, تم ادھر سے ڈر رہا ہوگا, اچھا ہوگا کہ چھوٹی آ رہی ہے ابھی بڑی نہیں آئی ہے, چھوٹی آئی ہے ابھی بڑی نہیں آ رہی ہے. اسی میں آپ یہ تھے کہ کہتے کہ ہاں کیا ہے, تو کہے گا کہ اے اللہ ہاں کیا ہے, یہ سب کیا ہے. کہے گا کہ ہاں یہ سب کیا ہے اللہ. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی ہر ایک برائی کے بدلے ایک نیکی لکھ دو. اس کی ہر ایک برائی کے بدلے ایک نیکی. تو بندہ کہے گا کہ اللہ میری بڑی بڑی برائیاں ابھی چھپی ہوئی ہیں اللہ. یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ اللہ کے رسول کی دانت نظر آنے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اہل یمین جو ہے نا, سیدھے ہاتھ میں جو نام ہے آپ آتے ہیں, اس سے بڑا خاص معاملہ کرے, کیونکہ یہ اصل میں اہل ایمان اور ڈرتے ہوئے کبھی کبھار بھول چوک میں ان سے گناہ ہو جاتے تھے. یہ گناہ پورے ارادے سے نہیں کرتے اہل ایمان, بھول چوک سے ہو جاتے ہیں, کیونکہ خطا کا پتلا ہے انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہتا ہے اہل ایمان میں سے ایک ایک بندے کو اللہ اپنے رحمت میں خاص بلائے گا. ہاں
अल्लाह अकबर, क्या कैफियत होगी, इतना बड़ा मजमा है लेकिन एक एक से अलग अलग तन्हा तन्हा गुफ्तगू। जब अल्लाह किसी एक को बुला के गुफ्तगू करेगा तो दूसरा नहीं सुनेगा, ना हो खास मान। अल्लाह सामने मौजूद है और बंदा सामने मौजूद है, उसकी गुनाह सामने मौजूद है। अल्लाह बुलाएगा, आओ। मोमिन होगा लेकिन अपने गुनाहों से थर थर कांप रहा होगा। अल्लाह की मखसूस रहमत में आ जाएगा। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह काम किया? अल्लाह किया। तेरा बंदो खता का पुतला हो, अच्छा फला भी किया है, हाँ वो भी किया, अच्छा इसने किया है, सब किया। अल्लाह कहेगा कि अच्छा सब किया है, लेकिन याद रख दुनिया में मैंने छुपा के रखा था। तूने ये सब गुनाह किए दुनिया में किए हैं, दुनिया में मैंने तेरे से छुपा के रखा था, आज भी ऐसे ही छुपा के रखता हूँ। जा जाओ, एक एक से खास खास बुला के एक एक से सवाल जाओ, जो एतराफ करें। लेकिन जो हुज्जतें करेंगे ये अस्हाबुल मशअमा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम गवाह लाना चाहते हो, तुम गवाह लाना चाहते हो। तो अब ये बदबख्ती जिसको छाई होगी ना जी, वो अल्लाह से भी कहेंगे कि आस पास पलट के देखिएगा कोई भी गवाह नहीं है। हाँ अल्लाह गवाह लाओ, क्या बोलेगा अल्लाह? अल्लाह पूछेगा ये किया है, कहेगा कि नहीं मैं कब किया। अच्छा गवाह लाओ, वो देखेगा ना, देखेगा कोई भी तो नहीं है। हाँ गवाह लाओ, अल्लाह कौन है? अल्लाह से कहे गवाह लाओ। अल्लाह कहे अच्छा गवाह पूछते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून बिमा कानू यक्सिबून। तब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि इसके मुंह को बंद करो, इसका हाथ बोलेगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, उसके पांव गवाही देंगे। हाँ इस वक्त कोलाटेटर के पास गया था, इस हाथ से स्लिप पकड़ा था, इस हाथ से नामोहरीन को हाथ लगाया था, यहाँ पर आगे बढ़ा था। ये एक 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 पूरी फहरिस्त। लेकिन जो अस्हाबुल यमीन है उनसे इंतहाई शफकत का मामला। क्यों? वो दुनिया में भी डरते थे, वहां भी डरते होंगे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी रिवायत, अल्लाह तबारक व तआला और बंदे को बुलाए, कहेगा इसके नाम अमल रखो। अब उठा के रखेंगे 99 दफ्तर। अल्लाह के रसूल कहते हैं 99 दफ्तर, और एक एक दफ्तर खोले जाएंगे तो कई कई मील लंबे दफ्तर। क्या किया है? गुनाह किया, गुनाहों के दफ्तर। कितने? 9 पर 9 दफ्तर, एक एक दफ्तर बहुत इंतहाई लंबा, सब सामने। अल्लाह ताला पूछेगा कि बंदे ये गुनाह किया है? अस्हाबुल यमीन हुआ कहेगा कि हाँ अल्लाह किया है, लेकिन ये गुनाह किया है। अच्छा इतने गुनाह किया लेकिन मुझे रब मानता है, मैं ही मगफिरत कर सकता हूँ, जानता है, उसके अलावा दुनिया में कोई और डर नहीं है, मानता। हाँ ये भी मानता। इतने गुनाह कोई मैंने माफ किया, लेकिन एक नेकी तेरी मेरे पास है जो आज मुकाबला करेगी। कहेगा कहेगा इतने गुनाहों के मुकाबले में मेरी कौन सी नेकी है तेरे पास? कहेगा कि कार्ड निकालो, इसका नेकी का भी निकालो। एक कार्ड, इधर 99 दफ्तर, इधर एक कार्ड। क्या लिखा हुआ है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम सातों जमीन और सातों आसमानों पे भारी है। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि एक नेकी तेरी है मेरे पास। वो नेकी क्या है? तेरा कलिमा है, तूने शिर्क नहीं किया, तू जिंदगी में कभी किसी दूसरे को नहीं पुकारा, तू समझा है कि हमेशा अल्लाह माफ करने वाला है, कोई दूसरा माफ करने वाला नहीं। अल्लाह देने वाला है, कोई दूसरा देने वाला नहीं। ये यकीन था। बाकी सब कुछ गुनाह किया है, कोई मसला नहीं, मेरे पास वो कार्ड मौजूद है। पूरे 99 दफ्तर एक पलड़े में रखो इसके। तो कहेगा कि 99 दफ्तर के मुकाबले में छोटा कार्ड क्या होगा? अल्लाह कहेगा कि देख क्या होगा।
पूरे 99 दफ्तर एक पलड़े में और एक कार्ड एक पलड़े में रखेंगे तो अल्लाह के नाम की वजह से वो कार्ड सबसे भारी कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ले जाओ इसको जन्नत ले जाओ। ये है वो मनाजिल। अब आखिरी इंतहाई चौकन्ने रहने का एक मंजर सुन के क्या है, अपने आमाल को बेहतर बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यही दौर होगा और मैं अपने साथियों को लेके हौज़ कौसर पे पहुंचूंगा। हौज़ कौसर पे ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा गोया कि कोई बड़ा प्रोटोकॉल हो रहा है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, सबको पूरी उम्मतों को छान के अलग कर दिया जाएगा। हटो हटो, क्यों? उम्मत मुहम्मदी आ रही है। दूसरी उम्मतें देख के कहेंगे अरे ये तो क्या है, गोया कि अंबिया का मामला हो रहा है इनके साथ। याद रखिए हौज़ कौसर सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया का हक है, किसी और को नहीं मिलेगा। किसी और उम्मत को हौज़ कौसर का पानी नहीं है, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया का हक है। उम्मत मुहम्मदिया को मिलेगा हौज़ कौसर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐलान होगा ओ उम्मत मुहम्मदिया में जो है हटो हटो, जगह दो इनके लिए, आगे आए। और पूछा गया अल्लाह के रसूल आप कैसे पहचानेंगे? आगे मैं पहचान लूंगा, मेरी उम्मत के वजू के आज़ा चमक रहे होंगे, वजू ही करते नहीं, नमाज ही पढ़ते नहीं, तो कैसे मालूम होगा कि वहाँ उम्मत मुहम्मदिया है। रमजान को करते हैं, बिल्कुल वो भी क्या है, ऐसे करते हैं कि आधा हाथ धोए तो आधा पाँव धोए, आधा आधा सब धो के जल्दी वजू ही नहीं होता यार पीछे। ऐसे नमाजी आते हैं, नौ मुस्लिम नमाजी कहना चाहिए। ऐसे नमाजी नमाज के अहकाम भी मालूम नहीं, क्योंकि साल में एक मरतबा पढ़ते हैं ना जी, क्या करें। और वजू इस बेदर्दी के साथ करते हैं, याद रख लीजिए नाखून उतनी जगह में वजू के आधा में जो सूखी है तो वजू नहीं होता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार, खराबी है उन एड़ियों के लिए जो सूखी रह जाती हैं, नार में जाएंगे। भड़कती हुई आग है उन एड़ियों के लिए। कौन? वजू करने वालों के लिए। क्यों? जरा सा मिस हुआ, एड़ी सूखी रह गई, आपकी नमाज बेवजू होगी। बेवजू नमाज पढ़ना सबसे बड़ा काम है। हाँ, लोग एहतिमाम ही नहीं करते, वजू बड़े एहतिमाम से करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन वजू के आज़ा को देख के मैं पहचानूंगा ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे उम्मती हैं। और मेरा हौज़ कैसा है पता है? कहा कि मसीरत शहर, एक माह की मुसाफत उतना लंबा किनारा, सिर्फ हौज़ का किनारा कितना है? एक माह की मुसाफत पे तुम दौड़ लगाओ तो कितना लंबा होगा? उतना लंबा है मेरा हौज़। और उसके ऊपर का किनारा इधर और उधर का दोनों क्या है? जवाहरात से मुरस्सा है, मोतियों से मुरस्सा है। और उसके दरमियान प्याले तैर रहे होंगे, वो प्यालों की तादाद क्या है? गिलास प्यालों की तादाद, जिस तरह तुम आसमान में सितारे देखते हो भी आई नहीं, उसी तरह क्या है मेरे प्यालों की तादाद होगी। तो हर एक के लिए प्याला भर भर के दे रहा होगा। तो देखूंगा कि एक जमात मेरे करीब पहुंच गई है, मैं पहचान लूंगा मेरी उम्मत भी है। लेकिन फरिश्ते आएंगे, हाथ लाएंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल आप इनको नहीं बुला सकते, वापस जाओ, हटा दीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं कहूंगा मेरी उम्मत। कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं आपके जाने के बाद भी उन्होंने दीन में क्या क्या नई चीजें ईजाद की। आज है ना जो देखे रस्म रिवाज का पाबंद, इस्लाम का पाबंद, बिदअत का पाबंद, फला मसले में बिदअत, फला मसले में बिदअत, जो उठाए बिदअत, सुन्नत का अमल नहीं। याद रख लीजिए ये बिदअत की वजह से कल हौज़ कौसर के पानी से महरूम रह जाओगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बतलाया जाएगा ये है बिदअती लोग जो सामने आ रहे हैं जिनको हमने हटा दिया, तो अल्लाह के रसूल कहते सुहबन ले जाओ, इनका चेहरा देखना नहीं चाहता, ले जाओ। एक मंजर दूसरा और मनाजिर है। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह इसी शौक से आइए कल मैं इंशाअल्लाह इन्हीं मनाजिर में से कुछ और मनाजिर आपके सामने रखूंगा। हज़ा वबिल्लाहि तौफीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि मुस्लिमीन min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim। सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ईमान की कहेंगे
کہیں گے ایمان ہے ہمارا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا